بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا نماز کا بیان چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعے میں بھی ہم نے نماز کا ہی ذکر کیا، جس میں ہم نے نفل نماز کا بیان سیکھا اور نفل مسائل کے بیان، نماز کے مسائل سیکھے۔ آج کے انشاءاللہ جمعہ میں ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں سیکھیں گے، اس کے مسائل کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور سجدہ تلاوت کے مسائل کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے 14 ہیں، یعنی کہ جہاں جہاں قرآن پاک کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کو سجدے والی آیت کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائیں، بس کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ دیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہوں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، لیکن اگر کسی نے بیٹھ کر سجدہ کیا ہے تو تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے لیے بیٹھی تھی، چاہے کسی اور کام کے لیے بیٹھی تھی۔ جب سجدے کی آیت سن لی ہے تو اب سننے اور پڑھنے دونوں والے پر سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، جیسے وضو کا ہونا، بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مکروہ اوقات نہ ہونا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 6 ہے کہ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض خواتین ہیں کہ قرآن شریف پر ہی سجدہ کر لیتی ہیں تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور اپنے سر گناہ باقی رہتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی کا وضو نہیں ہے اور اس نے پھر سجدہ نہیں کیا تو اب وہ یاد سے اگلے جب وہ وضو کرے اور اگلی نماز کا وقت ہو تو ضرور وہ سجدہ کر لے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہیں جو ابھی تک نہیں کیے ہیں تو اب اپنے زندگی میں ان سجدوں کو کر لیں، اگر ادا نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر حیض اور نفاس کی حالت میں اگر کوئی ہے تو سجدے کی آیت سن لی ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ کسی کی بیماری کی حالت میں سنے لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب جس طرح نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتی ہے، بالفرض اگر اشاروں سے سجدہ کرتا ہے تو پھر سجدہ تلاوت بھی اشاروں سے کر لینا کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر کسی نے نماز کے اندر سجدے کی آیت تلاوت کی اور آیت پڑھنے کے فوراً بعد ہی وہ سجدہ کر لے تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اب سورت کا باقی حصہ بعد میں تلاوت کرے۔
مسئلہ نمبر 12 ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز میں سجدہ نہیں کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہگار رہے گی، لہٰذا اس کو توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ نمبر 13 ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرایا تو لیکن سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، اور اگر جگہ بدل گئی تب اس آیت کو دہرایا، یا پھر تیسری بار کہیں اور چلی گئی پھر اس آیت کو دہرایا، تو اب جتنی دفعہ جگہ کو بدلتی رہیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوتے رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدے کوئی آیت تلاوت کی، پھر اسی جگہ پر ہی صرف کھڑی ہوئی ہے، آگے پیچھے نہیں چلی، تو پھر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھی ہے، پھر اٹھ کر کسی کام میں لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد پھر اس جگہ پر آ کر وہی آیت پڑھی، تو اب 2 سجدے واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کوئی آیت پڑھی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کر چکی، اب وہیں بیٹھی ہے لیکن اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا، جیسے کھانا پینا سینا پرونا کوئی بھی کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہی آیت پڑھی، تو اب پھر دوبارہ 2 سجدے واجب ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے کے بعد کوئی اور کام کرنے لگے تو ایسا ہی سمجھے جیسے کہ جگہ بدل گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ سننے والے کی جگہ بدل رہی ہے بار بار، تو اب ایک ہی سجدہ پڑھنے والی پر ہوگا اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ اگر سننے والی نے اپنی جگہ نہیں بدلی، پڑھنے والی جگہ بدل رہی ہے، تو اب پڑھنے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے، سننے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20 ہے کہ ساری سورت پڑھ دی، صرف سجدے کی آیت چھوڑ دی، تو ایسا کرنا مکروہ اور منع ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے مسائل سجدہ تلاوت کے بارے میں۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے یہ ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ قرآن شریف میں سجدے تلاوت کی 14 ہیں، یعنی جہاں جہاں قرآن مجید کے کناروں پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا اور سجدے میں چلے جانا ہے، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیا تو ان کا بھی سجدہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے جو چیز نماز کے لیے شرط ہے وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہے کہ مکروہ اوقات نہ ہوں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ جس طرح نماز کا سجدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے سجدہ تلاوت بھی ہے۔ بعض عورتیں قرآن شریف پر سجدہ کر لیتی ہیں تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سر سے یہ فرض نہیں اترتا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ اگر کسی کا، ویسے تو یہ اصول ہے کہ جیسے ہی سجدہ ہے فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی کا اس وقت وضو نہیں ہے تو پھر نماز کے اوقات میں جب وضو کریں تو یاد سے ان کو ادا کر لیں۔
مسئلہ نمبر 8 ہے کہ اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدہ تلاوت باقی ہوں اور اب تک ادا نہیں کیے ہوں تو اب ادا کر لیں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ضرور ادا کر لیں، اور اگر ادا نہیں کریں گی تو گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدے کی آیت سن لی تو اب اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں سجدہ سنا ہے لیکن سجدہ کرنے کی اب طاقت نہیں ہے، جس طرح نماز کے لیے سجدہ کرتی ہیں اشارے سے، اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کو بھی اشاروں سے کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز ہی میں سجدہ کر لیں اور پھر باقی سورت پڑھ کر دوبارہ رکوع کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گی اور نماز کو مکمل کر لیں گی تو اس کے بعد اگر سجدہ کیا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے گناہگار ہوں گی۔ اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرایا ہے اگر تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر پڑھنے والی نے جگہ بدلتی رہی، پہلے ایک جگہ بیٹھی پھر سجدہ کی آیت پڑھی، پھر دوسری تیسری جگہ چلے گی اور پھر سجدے کی آیت پڑھی، تو جتنی جگہ بدلتی رہیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوتے رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت تلاوت کی اور پھر اسی ہی جگہ پہ صرف کھڑی ہوئی، آگے پیچھے نہیں ہلی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ اگر ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھی اور اٹھ کر پھر اپنے کسی کام میں چلے گئے اور پھر واپس آ کے وہی سجدے کی آیت پڑھی تو اس سے بھی 2 سجدے واجب ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے سجدے کی آیت کو پڑھا، تلاوت قرآن پاک کو پھر رکھ دیا اور کسی اور کام میں مشغول ہو گئی، کپڑے سینا، پرونا، سبزی کرنا، تو اب پھر دوبارہ سجدے کی آیت پڑھی تو اب بھی 2 سجدے واجب ہوں گے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کر کے کسی اور کام میں لگ جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جگہ کا تبدیل کرنا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں سجدے کی ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھا ہے تب بھی ایک سجدہ واجب ہوگا، چاہے سجدہ تلاوت ایک دفعہ پڑھی ہے تب بھی ایک سجدہ واجب ہے، اور اگر ہر رکعت میں ہی سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے یعنی مسئلہ نمبر 18، پڑھنے والے کی جگہ نہیں بدلی ہے، سننے والے کی جگہ بدل رہی ہے، تو اب سننے والی پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنے والی پر ایک سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19 ہے کہ اگر اب سننے والے کی جگہ نہیں بدلی ہے بلکہ پڑھنے والا خوب گھوم پھر کے پڑھ رہا ہے تو اب پڑھنے والے کی جتنے جگہیں بدلیں گی اتنے ہی سجدے اس پر واجب ہوں گے، جبکہ سننے والی پر صرف ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20 ہے کہ ساری سورت پڑھ لی لیکن سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے۔ صرف سجدے سے بچنے کے لیے اگر وہ آیت چھوڑ دے گی تو اس میں سجدے سے گویا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نماز کے تمام مسائل کو اور اس کے احکام کو سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے اور برائی میں سب سے پیچھے رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول مقبول فرمائے اور حضور کی ساری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیے دو جہاں ہو سلام